ابا اور اماں کے مرنے کے بعد پھپھو مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ پھپھو نے مجھ سے نوکروں کی طرح کام کروایا۔ جب پھپھو کی پوری فیملی عمرہ کرنے جا رہی تھی تو مجھے یتیم خانے چھوڑ دیا۔ جب ہم واپس آئیں گے تو تمہیں لے جائیں گے۔ مجھے یتیم خانے چھوڑ کے جب وہ واپس جا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنا کپڑوں کا بیگ گاڑی میں بھول گئی۔ میں بھاگ کے پارکنگ میں گئی تو پھپھو ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ عمرہ تو بس بہانہ تھا، شکر ہے ایک بوجھ سے جان چھوٹی اور آج ہی اسے اپنا۔ اس عرصے میں پھپھو نے بہت کوشش کی میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کے مجھے اپنے سر سے اتار پھینکتی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت قدرت مجھ پہ مہربان ہو رہی تھی یا میرے لیے ایک اور کڑے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ پھپھو کو میرے مطابق کوئی رشتہ تو نہیں مل رہا تھا، مگر انہی دنوں نہ جانے پھپھو اور ان کے شوہر کے درمیان کچھ راز و نیاز ہو رہے تھے۔ وہ ہر وقت جیسے کسی تیاری میں مصروف رہنے لگے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس سے گزرتی تو وہ باتیں کرتے کرتے اچانک سے خاموش ہو جاتے۔ میں نے تو پہلے بھی کبھی ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان ہی نہیں دیا تھا، اس لیے شروع میں تو مجھے وہ سب نارمل ہی لگا، مگر جب میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ دونوں جیسے مجھ سے محتاط ہو رہے تھے، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، تب میری چھٹی حس نے بھی مجھے چوکنا کر دیا کہ شاید کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو تھا جس کو انہیں مجھ سے چھپانا بھی پڑ رہا تھا۔ مگر ان دنوں میں ایک خوشگوار تبدیلی بھی محسوس کی۔ اب وہ یہ کہ اچانک سے پھپھو کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا اور مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں کرواتی تھی، بلکہ کبھی کبھار مجھے کچھ پیسے اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھی لا کے دینے لگی تھیں۔ ان دنوں جیسے وہ پھر سے وہی پرانی والی پھپھو بن گئی تھیں جیسی وہ ابا کے ہوتے ہوئے تھیں۔ پھپھو کا بدلتا رویہ دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میرے خاموش احتجاج نے ہی ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا تھا، جو شاید وہ اپنے رویے پہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور پہلے کی طرح میرا خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ تب میں نے اپنے دل میں آنے والے سارے خدشات کو بھلا دیا کہ شاید وہ میری ہی کوئی غلط فہمی تھی کہ پھپھو مجھ سے نفرت کرتی تھی یا میں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ خدمت تو میں نے ان کی پہلے بھی کی، مگر کسی مجبوری کی طرح، مگر جب سے ان کا رویہ بدلنے لگا میرا بھی ان کی طرف سے دل بدلنے لگا اور میں بھی ان سے محبت کرنے لگی۔ سب کچھ جیسے ٹھیک سا ہونے لگا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سب بھی دکھاوا ہی تھا جو پھپھو کر رہی تھی۔ جب ایک دن پھپھو میرے پاس آئیں اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے مجھے کہنے لگیں کہ نسا بیٹا، میں اور تمہارے انکل عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو تمہارے انکل سے کہا تھا کہ نسا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، مگر تم تو جانتی ہو نا کہ بھائی کے گزر جانے کے بعد ہم نے کتنی مشکل سے سب سنبھالا ہے، اس لیے اس بار ہمارا بجٹ اتنا نہیں کہ تم بھی ساتھ چل سکو، لیکن اگلی بار تم دیکھنا تم اور عدیل دونوں ہی ہمارے ساتھ عمرے پہ جاؤ گے اور حج پہ بھی۔ پھپھو کے منہ سے اپنا اور عدیل کا نام سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں خواہ مخواہ انہیں برا سمجھتی رہی، حالانکہ وہ تو اتنی اچھی تھیں۔ میری مسکراہٹ پھپھو کی اگلی بات سن کے کم ہونے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو عمرے پہ چلی جائیں گی، اس لیے میرا گھر میں اکیلا رہنا مناسب نہ ہوگا، تو کیوں نہ میں انکل سلیمان کے ہاسٹل ہی چلی جاتی۔ انکل سلیمان ابا کے دور کے جاننے والے دوستوں میں سے تھے، جن کے پاس ایک بڑی بلڈنگ تھی جس میں وہ لڑکیاں رہتی تھیں جن کا دنیا میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بے سہارا لڑکیوں کا سہارا تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے۔ پہلی بار تو مجھے پھپھو کی بات سن کے دھچکا لگا، کیا میں بے سہارا تھی جو وہ مجھے انکل سلیمان کے پاس بھیجنا چاہ رہی تھی؟ مگر پھر میں نے اپنے دل کو خود ہی سمجھا لیا کہ ظاہر سی بات تھی، جب وہ عمرے پہ چلی جاتی تو مجھے گھر میں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، شاید اس لیے وہ مجھے انکل سلیمان کے پاس چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کے خود کو تسلی دے لی کہ چلو چند ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر پھپھو واپس آ جائیں گی اور شاید تب تک عدیل بھی واپس آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ جب ایک دن میں کچن میں کھڑی اپنے ہی دھیان میں برتن دھو رہی تھی تو میرے کانوں میں پھپھو کے وہ جملے ٹکرائے جن کو سن کے میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ میرا نام نسا ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ہم دونوں اماں ابا کے لاڈلے تھے۔ میرے ابا ایک پولیس آفیسر تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو خاتون۔ ابا ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی پڑھا لکھا کے اپنی طرح کامیاب کرنا چاہتے تھے۔ مجھ سے چھوٹا عاقب بہت شرارتی تھا اور پڑھائی میں اس کا دل کم ہی لگتا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی طرح ابا بھی 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ان سے چھوٹی ایک بہن تھی جن سے ابا کو بہت محبت تھی۔ ابا اور پھپھو کی شادی بھی ایک ساتھ ہی ہوئی، کیونکہ دادا بہت بیمار رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی۔
پھپھو شادی کے بعد بھی ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی کیونکہ ان کے شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے اور پھپھو کی ساس اپنی بیوہ بیٹی کے پاس، اس لیے پھپھو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایسے میں ابا نے پھپھو کی بھی ساری ذمہ داری خود ہی اٹھائی اور ان کا بھی ہماری طرح ہی خیال رکھتے تھے کیونکہ ان کے شوہر کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ عتیق مجھ سے 2 سال چھوٹا اور عاقب کا ہم عمر تھا۔ ابا کو وہ بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ میں اور عاقب۔ پھپھو کے شوہر بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ایک طرح سے ہم ہی ان کی فیملی تھے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ رشتوں کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ ابا نے تو ہمیشہ پھپھو کا ہر معاملے میں ساتھ دیا تھا کیونکہ وہ ان کی چھوٹی اور اکلوتی بہن جو تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پھپھو کے دل میں ان کے لیے کیا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی جب اماں ابا کو دوسرے شہر ایک شادی پہ جانا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتے رہے مگر ان دنوں میرے اسکول میں ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ٹیسٹ تو عاقب کے بھی تھے مگر وہ تو پڑھائی سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اس لیے وہ بھی اماں ابا کے ساتھ شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عاقب کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا مگر میرے لیے اسکول جانا ضروری تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اسکول چلی گئی اور وہ تینوں دوسرے شہر۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس دن ان تینوں کو آخری بار دیکھا تھا کیونکہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پہ ہی وہ تینوں چل بسے۔ میرے لیے وہ دن گویا قیامت کا دن تھا کیونکہ میرا تو کوئی اپنا رہا نہیں تھا اور اس دن کے بعد سے پھپھو کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری پھپھو ہی تھیں، ان کو میں اولاد کی طرح عزیز نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ ان کو مجھ سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی کہ وہ اماں ابا کے سامنے جتاتی تھیں۔ جو میرے اپنے تھے وہ تو مجھے دنیا میں تنہا چھوڑ گئے۔ میرے اپنوں کے انتقال کے بعد تو جیسے میری دنیا ویران ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں میرے لیے یتیمی کا دکھ سہنا آسان نہیں تھا۔ پھپھو جو کبھی ابا کی محبت میں مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، اب ان کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ جب میرے گھر والے دنیا سے چلے گئے تو شروع میں دنیا دکھاوے کو پھپھو نے مجھے گلے لگایا، مجھے حوصلہ دیا کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے پیار کیا مگر چند ہی دنوں میں ان کی ہمدردی بھی جیسے ختم ہونے لگی۔ پھپھو نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے ابا کی وفات کے بعد ان کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کروانے کی کاروائیاں شروع کر دی اور ان کی ساری زندگی کی کمائی اپنی مٹھی میں لے لی۔ پھپھو کا رویہ میرے ساتھ بھی سرد ہونے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ پہلے تو وہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی مگر پھر ان کے لہجے میں اجنبیت نظر آنے لگی۔ پہلے تو پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی مگر پھر وہ مجھے گھر کے کاموں میں جھونکنے لگی۔ ان سب کے باوجود پھپھو نے مجھ پہ ایک احسان کیا کہ میرا اسکول ختم نہیں کروایا تھا تاکہ دنیا کو یہی لگتا کہ اماں ابا کے گزر جانے کے بعد بھی ان کو میری کتنی پرواہ تھی، جو کہ سارا ڈرامہ تھا کیونکہ مجھے اسکول جانے کی اجازت تو مل ہی گئی تھی لیکن اسکول سے آتے ہی پھپھو مجھے کچن کے کاموں میں الجھا دیتی۔ پھپھو جو پہلے ہم سے محبت اور اپنائیت سے بات کرتے تھے وہ بھی اکثر مجھ سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے اور اگر میں ان سے کوئی سوال کرتی تو جواب میں مجھے ہمیشہ تلخ جملے ہی سننے کو ملنے لگے۔ ابا کی تو خواہش ہوتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کے کامیاب بن جاتی مگر پھپھو کو شاید یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ان سے اسکول کے لیے بھی چند پیسے کیوں مانگتی تھی۔ اس لیے ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ تمہاری پڑھائی پہ خرچ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ اب تم گھر کے کام سیکھو اور گھر میں ہی بیٹھو کیونکہ لڑکیوں کو آخر کار گھر ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا کہ ابا کی یا پھپھو کی جائیداد آخر تھی کتنی۔ میں اس وقت 14 سال کی ہی تھی اور مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ ہم امیر ضرور تھے مگر کس حد تک اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب پھپھو نے میرا اسکول بند کروانے کی بات کی تو ان کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے بہت منت سماجت کی کہ وہ میری پڑھائی ختم نہ کراتی کیونکہ مجھے تو اپنے اماں ابا کا خواب پورا کرنا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا تھا، کچھ بننا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے ضد کی کہ وہ مجھے اسکول جانے دیتی اور اس کے بدلے میں وہ مجھے جو کہتی میں وہ کرنے کو تیار تھی۔ اس وقت پھپھا نے بھی نہ جانے پھپھو کو کیا کہا لیکن وہ مان گئی اور مجھے اپنا اسکول نہیں چھوڑنا پڑا۔ مجھے لگا تھا کہ پھپھو اتنی بھی بری نہیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھپھو کا اصلی چہرہ میرے سامنے آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد سب کچھ ہی پھپھو کے قبضے میں تھی اور میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی ان سے مانگتی تھی جیسے بھیک، کیونکہ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ شاید ابھی بھی پھپھو کے شوہر کی نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ میرا اسکول بھی چھڑوانا چاہتی تھی۔ مگر پھر ایک دن میں نے پھپھا کو پھپھو سے کہتے سنا
کہ اب تو وہ لڑکی نسا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، جب تک ہم اس کی شادی نہیں کرا دیتے وہ تو ہمارے سر پہ بوجھ بنی رہے گی۔ مجھے لگا شاید پھپھو میری محبت میں ہی اپنے شوہر کو خاموش ہونے کا کہہ دیں گی، مگر وہ بھی اپنے شوہر کی ہوں میں ہاں ملانے لگیں۔ ان کی بات سن کے میری روح کام گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی ان پہ بوجھ بن گئی تھی۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا کہ کس طرح سے پھپھو نے میرے ابا کی دولت پر اپنی دھوس جما لی تھی، مگر شاید میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اندھی ہو گئی تھی، اور وہ جو ابا کی زندگی میں مجھ سے محبت کا دکھاوا کرتی تھی، مجھے اب ان سے ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہی تھی، انہوں نے مجھے گھر میں تو رہنے دیا تھا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں محفوظ چھت کے نیچے سانسیں لے رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے اماں ابا اور اپنے شرارتی بھائی کی شرارتوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں بھی اپنی زندگی ختم کر لیتی اور ان کے پاس چلی جاتی، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے کامیاب ہونا تھا اور اماں ابا کا خواب پورا کرنا تھا۔ ایسا تو میں کر ہی سکتی تھی نا، اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی اور ایک دن کامیاب ہو کے اپنے اماں ابا کا خواب بھی پورا کروں گی، اور پھپھو کو بھی یہ ثابت کر دوں کہ ان کے ظلم و ستم کا میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، نہ ہی ان کا برتاؤ مجھے توڑ سکا تھا۔ پھپھو نے بے شک مجھے اسکول جانے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ میں چھوٹی سی عمر میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بناتی اور پھر پیدل ہی اسکول چلی جاتی۔ وہ اسکول کا ہی وقت ہوتا تھا جب میں خود کو آزاد محسوس کرتی تھی اور وہاں پہ دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو کے زندگی کی ساری پریشانیوں کو چند لمحوں کے لیے بھول جایا کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آتا میرا دل بوجھل ہو جاتا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنا بستہ اٹھائے اس گھر میں واپس آ جاتی جو اصل میں میرے لیے ایک قید خانہ بن گیا تھا۔ میں اس قید خانے میں ملازموں والی زندگی گزار رہی تھی۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو پھپھا نے ایک بار پھر مجھے گھر بٹھانے کی بات کی، اور شاید پھپھو مان بھی جاتی، مگر میں نے ایک بار پھر سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور ان سے کہا کہ میں ان سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ جیسے وہ کہیں گی میں اپنی زندگی گزاروں گی، لیکن بس میرا ایک ہی شوق تھا اور وہ تھا اپنی تعلیم مکمل کرنا، اور وہ مجھے کر لینے دیتی۔ پھپھو ایک بات پھر میری مان گئی، کیونکہ میں نے کبھی ان سے اور کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جتنا پڑھنا چاہتی تھی پڑھ سکتی تھی، مگر اس کے بعد سے انہوں نے مجھے پڑھائی پہ خرچ کرنے کے علاوہ کبھی کوئی پیسہ دیا ہی نہیں تھا۔ میں ہر عید پہ یا کسی تہوار پر بس خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتی، ان سب کو خوشیاں مناتے دیکھتی اور اپنے اماں ابا اور بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں پڑھائی میں عدیل سے بہتر تھی اور یہ بات پھپھو اور ان کے شوہر کو معلوم تھی، اس لیے انہوں نے عدیل کو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کبھی منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈال دی تھی کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے پڑھایا کروں اور اس کی پڑھائی میں مدد کیا کروں۔ عدیل کا بھی عاقب کی طرح پڑھائی میں دل کم ہی لگتا تھا، اور جب میں اس کو پڑھائی میں دل لگانے کا کہتی تو مجھے عاقب کی یاد آ جاتی، کیونکہ میرا بھائی بھی تو ویسا ہی شرارتی تھا، اس کا بھی پڑھائی میں کم ہی دل لگا کرتا تھا۔ عدیل کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا۔ پھپھو کی کوشش ہوتی کہ میں عدیل سے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کیا کروں، اس لیے جب ہمارا پڑھائی کا وقت ہوتا تو میں پھپھو صرف اس وقت ہی اس کو میرے پاس آنے دیتی، اس کے علاوہ اگر وہ میرے پاس آتا بھی تو پھپھو اس کو ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ واپس لے جاتی۔ پھپھو کا میرے ساتھ جو رویہ تھا عدیل کی دوستی میں مجھے بھول جاتا تھا کہ وہ ان کی اولاد تھا جو مجھ پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ عدیل بھی جانتا تھا کہ اس کے اماں ابا کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ میرا ایک اچھا دوست ہی رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی، اور وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتا کہ میں پھپھو کو منع کیوں نہیں کرتی کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا کریں جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور میں اس کی بات سن کے بس خاموشی سے مسکرا دیا کرتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ عدیل مجھے صرف اپنا دوست ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا
کہ وہ مجھے ٹوٹ کے چاہنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں تو عدیل کے لیے ایسی کوئی بات کبھی آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو اس کے اپنے ماں باپ بھی کبھی بھی اس کے حق میں نہ ہوتے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، تو وہ بھلا مجھے اپنے بیٹے کی دلہن کیوں بناتے؟ مگر عدیل کے رویے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ سے زیادہ دیر تک باتیں کرنے لگا۔ وہ اکثر مجھ سے میرے خوابوں، میرے ارادوں کے بارے میں پوچھتا، اور کبھی کبھی میری مدد کرنے کی ضد بھی کرتا۔ میں اس کی ان حرکتوں کو بچکانا سمجھتی، اس لیے اسے ٹال دیتی تھی۔ مگر ایک دن اس کی بات سن کے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جب اس نے مجھے بلا جھجک کہہ دیا کہ نساء، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے وہ اعتراف سن کے میں تو ششدر رہ گئی۔ میں نے اسے سختی سے سمجھایا بھی تھا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ ممکن نہیں تھا، مگر اس نے بھی ضد ہی پکڑ لی۔ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ سے لڑوں گا، مگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ممکن نہیں، اور اگر پھپھو کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو میں جانتی تھی کہ وہ میرا جینا حرام کر دیتی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عدیل کی ان باتوں کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا تھا۔ ایک دن پھپھو نے ہمیں ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہوئے دیکھ لیا، تو بس وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا لمحہ بن گیا۔ پھپھو نے اسی وقت اپنے شوہر کو نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنا کے سعودیہ سے واپس بلا لیا، اور ان کے سامنے سارے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور مجھے تانے دینے لگیں کہ کیا یہی سکھایا تھا تمہارے ماں باپ نے کہ تم پڑھائی کے بہانے میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں کرتی رہو؟ پھپھو کی باتیں، ان کے مجھ پہ لگائے گئے الزام سن کے ان کے شوہر نے بھی مجھے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھپھو نے غصے میں آ کے فیصلہ سنا دیا کہ میں مزید آگے نہیں پڑھوں گی۔ میں نے ایک بار پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس بار وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ تھیں، اور پھر میری پڑھائی چھڑوا کے مجھے گھر بٹھا لیا گیا۔ میں نے اس وقت یہ شکر کیا کہ ان کو عدیل کی سوچ کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میری پڑھائی کا کیا تھا وہ تو میں سوچ چکی تھی کہ جب پھپھو کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں ان کو منا ہی لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں غلط تھی۔ میری تعلیم رکوا کے مجھے گھر میں قید کر دیا گیا، میرا کالج جانا بند ہو چکا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھپھو نے دوبارہ اپنے شوہر کو سعودیہ بھی نہیں جانے دیا تھا، بلکہ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ وہ پاکستان میں ہی کوئی کام شروع کر لیتے۔ مجھے معلوم تھا کہ پھپھا کی نوکری اتنی اچھی نہ رہی تھی کہ اگر وہ نوکری چھوڑ دیتے تو گھر کا گزارا ہو سکتا، مگر عقل کی اندھی میں اس قدر ہو چکی تھی کہ اس وقت بھی مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ دونوں تو میرے باپ کی دولت پہ گھر بیٹھ کے عیاشی کر رہے تھے، پھر بھلا انہیں نوکری کی ضرورت تھی ہی کیا؟ پھپھو نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مجھے جلد از جلد کسی کے ساتھ بیاہ کے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ میں نے خوب قد کاٹ نکالا تھا، اور بڑھتی عمر کے ساتھ میری خوبصورتی میں ایک نکھار بھی آ گیا تھا، اس لیے مجھے جو بھی دیکھنے آتا وہ مجھے پسند کر جاتا۔ مگر نہ جانے پھپھو کے ذہن میں ایسا کیا چل رہا تھا جو وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کے انکار کر دیتی تھی۔ ایک طرح سے میں خوش بھی تھی کہ پھپھو کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر دوسری طرف میرا دل یہ بھی سوچ کے ڈر رہا تھا کہ کہیں عدیل اپنے دل کی بات زبان پہ نہ لے آئے، اور میری شادی طے ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ سے اپنی پسند کا اظہار نہ کر دے۔ جب سے میری پڑھائی چھوٹی تھی تب سے پھپھو نے عدیل کو میرے پاس آنے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کے میرے پاس آ جاتا تھا، گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیا کرتا تھا تاکہ اس کی ماں کی ڈانٹ سے مجھے بچا جا سکتا، اور اکثر میرے ساتھ بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کرتا، جبکہ میں خود کو اس سے چھپاتی ہی رہ جاتی۔ مجھے تو صرف یہی ڈر تھا کہ اگر مجھے اس کے ماں باپ میں سے کسی نے دوبارہ اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھ پہ کوئی غلط الزام لگا دیتے کہ میں ان کے بیٹے کو بہکا رہی تھی۔ میری زندگی تو پہلے ہی مشکل ہو چکی تھی، مگر عدیل تھا کہ وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز میں نے پھپھو کو اپنے شوہر سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ وہ مجھے کسی ایسے انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی تھی جو صرف مجھے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا، کیونکہ وہ مجھے جہیز کے نام پہ ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آخر پھپھو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی کیوں نکال رہی تھی۔ ان کے شوہر بھی اتنے سنگ دل اور بے حس ہو گئے تھے کہ خود تو میرے ابا کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر مجھ پہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب سے میری پڑھائی رکی تھی تب سے پھپھو نے میری زندگی زیادہ ہی اجیرن بنا دی، کیونکہ میں سارا دن گھر میں ہی رہتی اور پھپھو مجھے تانے دینے سے پیچھے نہ ہٹتی۔ وہ ایسے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی جب مجھے ذلیل کرنا اپنا فرض نہ سمجھتی، مگر اب ایک بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ عدیل پھپھو کو مجھ پہ چیخنے چلانے سے روکنے لگا تھا۔
اور میں خوش ہونے کے بجائے مزید ڈر گئی تھی کہ کہیں پھپھو عدیل کا رویہ دیکھ کے اس کی پسند کے بارے میں نہ جان جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تب بھی وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ عدیل سے دور رہوں، مگر اس کو مجھ میں نہ جانے کیا نظر آتا تھا جو میری طرف کھنچا چلا آتا اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھا لے گا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کریں۔ مجھے عدیل کی محبت کا بالکل بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو مجھ پہ اتنا ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھتا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ اپنی ماں کو یہ سمجھاتا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہ کرتی، بلکہ میرا حصہ میرے حوالے کر دیتی۔ اگر اس کے بعد ان کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا تو میں ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ عدیل مجھے بہت بار اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا، مگر میں نے کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح میری بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بے بس تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب عدیل کسی بھی صورت میری محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے اس کو کہہ ہی دیا کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے میرا دفاع کیوں نہیں کرتا، ان کو روکتا کیوں نہیں کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور تب وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ بہت جلد مجھے اپنا لے گا اور تب اس کے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن مجھے اپنانے کے لیے اس کو محنت کرنا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ مجھے ایک بہتر مستقبل دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر مجھے اپنانے کے بعد اس کے ماں باپ نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا تو اس کے پاس مجھے رکھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو میرے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ مجھے اس کی یہ ساری محبت بھری باتیں صرف ایک بہکاوا لگی، کیونکہ وہ اس وقت کم عمر تھا اور میں جانتی تھی کہ اس عمر میں اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے بعد انسان بہت پچھتاتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس کے سامنے حامی بھر لی کہ اگر وہ مجھے اپنانا ہی چاہتا تھا تو میں بھی اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر پھپھو نے دوبارہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا کر گزریں گی۔ اس لیے میں نے عدیل کو منع کر دیا تھا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا مجھ سے تنہائی میں نہ ملا کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی ہم دونوں کے بارے میں کوئی شک ہو جاتا۔ اس کے لیے تو مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر وہ بہت مشکل سے اس شرط پہ راضی ہو گیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو یقین تو دلا دیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھروں گی، مگر اس وقت مجھے اپنے ہی کہے ہوئے لفظ کھوکھلے لگنے لگے۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی انتظار تھا، مگر خود کو اس سے دور رکھنے کا مجھے اس کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس دن کے بعد سے ہی عدیل نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کی تھی اور وہ میرے پاس بہت کم آنے لگا، بلکہ اکثر تو مجھے ایسے نظر انداز کر جاتا کہ مجھے بھی یقین ہونے لگتا کہ وہ محض باتیں ہی تھیں جو وہ میری محبت میں کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کے خود کو مطمئن کر لیا کہ شاید وہ میری دوستی کو ہی محبت سمجھ بیٹھا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہ سب خود ہی بھول جائے گا۔ پھپھو کے طعنے اور برا رویہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عدیل بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ کبھی وہ یونیورسٹی میں ہوتا اور کبھی دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ میں نے خود کو یہ سمجھا لیا تھا کہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی جب کبھی پھپھو مجھے برا بھلا کہتی یا کام کے بوجھ سے مجھے تھکن محسوس ہونے لگتی تو میرا دل چاہتا کہ کوئی ہوتا جو مجھے تسلی دیتا، کوئی ہوتا جو میرے درد کو سمجھ سکتا، مگر میں جانتی تھی کہ میرا ایسا سوچنا فضول تھا۔ مجھے اکثر عدیل کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت یاد آتا تھا، مگر جب وہ میرے پاس ہوتا تھا تو مجھے اس کے ماں باپ کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کے بد کردار ہونے کا طعنہ ہی نہ دے دے۔ مگر جب عدیل مجھ سے دور ہوا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ایک دم سے اندھیر ہو گئی تھی۔ ایک وہی تو تھا جو میرا سب سے اچھا دوست تھا، میرے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کو میرا احساس تھا۔ میں بے شک اس کی محبت کا یقین نہیں کر پائی تھی، مگر میں اپنے سب سے اچھے دوست کو کھو بیٹھی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عدیل کی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ تب تک میں بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب پھپھو کہنے لگی کہ وہ عدیل کو ملک سے باہر بھیج رہی تھی تاکہ وہ باہر جا کے اچھی ڈگری لے کے آتا اور پاکستان واپس آ کے اپنا کوئی بزنس شروع کرتا۔ پھپھو کی بات سن کے میرے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور میں یہ سوچ کے ہی اداس ہونے لگی کہ پہلے تو عدیل میری نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر اب پھپھو اس کو میری نظروں سے بھی دور کر رہی تھی۔
مجھے لگا تھا شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گا تو میرا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے میرے دل کو یہ تسلی تو رہتی ہی تھی کہ اگر کبھی اس کی ماں میرے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی کرے گی تو کوئی تو ہوگا جو مجھے بچا سکے گا، مگر اب تو وہ بھی دور جا رہا تھا، دور، بہت دور۔ میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ عدیل کے امریکہ جانے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب وہ امریکہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تو اس کو دور جاتا دیکھ کے میرا دل بے چین کیوں ہو رہا ہے، میرا دل کیوں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح میرے پاس رک جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے جس کو صرف عدیل ہی روک سکتا تھا، مگر میں چاہ کے بھی اس کو نہیں روک پائی اور وہ چلا گیا۔ مگر جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے وعدے کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا کہ بس یہ میرا آخری امتحان ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو کے واپس آتا ہوں تو پھر میں اپنا بزنس شروع کر لوں گا اور اس کے بعد میں تمہیں سب کے سامنے اپنا لوں گا، پھر تمہاری زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی اس کی محبت کا یقین کر بیٹھی تھی اور خود کو تیار بھی کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی، مگر اس کے امریکہ جانے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر سے میں خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ جیسا عدیل سوچ رہا تھا ویسا ہونا ناممکن تھا، اس کا اور میرا ایک ہونا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی اور عدیل ایسا لڑکا نہیں تھا جو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا۔ تب میں نے ایک بار پھر خود کو یہ سوچ کے سمجھا لیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ عدیل کی محبت خود ہی دم توڑ دے گی اور وہ مجھے بھول جائے گا، اس لیے مجھے اپنے دل میں بیکار کی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے۔ میرا یہ خدشہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ عدیل کو امریکہ گئے 8 مہینے گزر گئے تھے اور اس نے ایک بار بھی میری خبر نہیں لی تھی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو باقاعدگی سے فون کرتا تھا، اس کے اوپر کام کا بوجھ بھی زیادہ نہیں تھا اور ان کے لیے چیزیں بھی بھیجتا تھا، مگر اس نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ میں نے یقین کر لیا کہ اس کی محبت کا سفر بس یہیں تک تھا اور وہ مجھے بھلا چکا، اس لیے مجھے بھی اسے بھول جانا چاہیے۔ میں اس کی دوستی کو ایک اچھا خواب سمجھ کے بھول گئی۔ اسے امریکہ گئے 8 مہینے ہونے کو تھے اور اس عرصے میں پھپھو نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کے مجھے رخصت کر دیتی، مگر اس وقت شاید قسمت بھی میرے ساتھ تھی جو میرا کہیں پہ رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ مگر ان دنوں مجھے ایک اور تبدیلی محسوس ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے لگی تھی، حالانکہ اس بات کو تو ان کو کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو کون سا مجھ سے کسی بات کا ڈر تھا جو مجھ سے کچھ چھپا سکتی، لیکن ان دنوں چھپ چھپ کے وہ اور ان کا شوہر نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے کہ میرے جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جاتے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں عمرے پہ جانے والے تھے۔ تب یہ جان کے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر اس میں چھپانے والی کیا بات تھی، لیکن تبھی پھپھو مجھے کہنے لگی کہ کیوں نہ میں انکل سلیمان کے پاس چلی جاتی، جن کے پاس میری جیسی اور بہت سی لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ پھپھو کی بات سن کے مجھے حیرانی تو ہوئی، مگر میں نے یہ سوچ کے خود کو سمجھا لیا کہ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر پھپھو واپس آ جائیں گی اور شاید اس عرصے میں عدیل بھی واپس آ جاتا۔ جس طرح انہوں نے میرا اور عدیل کا ذکر ایک ساتھ کیا، مجھے لگا کہ شاید اس نے میرے بارے میں پھپھو کو سب کچھ بتا دیا، تبھی تو انہوں نے میرے ساتھ اس کا نام جوڑا۔ اس لیے میں شرما گئی اور ان کی ہر بات مان لی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں ان کے جال میں پھنسنے والی ہوں۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو میرے کانوں سے ان کی آواز ٹکرائی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت رازداری سے بات کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں خود بخود میرے کان اس دن ان کی باتوں کی طرف چلے گئے اور ان کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دن بہت خوش تھی اور انکل سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اب ہماری جلد ہی اس بوجھ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہم اس لڑکی سے اپنا پیچھا کیسے چھڑوائیں، مگر جب سے عدیل امریکہ گیا ہے تب سے ہی میں سوچ کے بیٹھی ہوں کہ ہم اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دیں گے اور وہ سب گھر جو کرائے پہ ہیں ان کو بھی، اور یہ گھر جو اس کے باپ کے نام پہ ہے اس کو بیچ کے ہم بھی عدیل کے پاس امریکہ میں شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر میں وہاں پہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے اس کی شادی کر دوں گی۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ کچھ عرصہ باتیں کریں گے اور پھر بھول جائیں گے، اور نسا کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اس نے نہ پہلے مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی اب کرے گی، بلکہ اس کو تو مجھ پہ بھروسہ ہے۔ آخر اب میں اس کی ہر بات مان جو رہی ہوں۔ پھپھو کی باتیں سن کے مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین کے اندر پھنس گئے ہوں، میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہی مجھے اپنے کانوں پہ یقین آ رہا تھا۔
کہ پھپھو آخر کہہ کیا رہی تھی، مگر مجھے ان کی ساری چال سمجھ میں آ گئی اور تبھی مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید انہوں نے میرے ابا کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اور یہ میرا اندازہ نہیں تھا بلکہ مجھے یقین تھا، کیونکہ ان کے شوہر کی تو نوکری شروع سے ہی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اور تبھی میرے ذہن میں آیا کہ جب سے ان کے شوہر پاکستان میں آ کے بیٹھ گئے تھے وہ بغیر کسی نوکری کے اچھا خاصا کھا پی رہے تھے، اور وہ سب پیسے آخر اور کہاں سے آنے تھے؟ ان مکانوں سے آ رہے تھے جو ابا نے بنوا کے کرائے پہ دیے تھے۔ اور پھپھو نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ ابا نے تو وہ گھر کب کے بیچ دیے، مگر اس دن ساری حقیقت میرے سامنے تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کرتی۔ اور تب میرے ذہن میں ایک نام آیا اور وہ تھا عدیل۔ آخر اس کے علاوہ ایسا کون تھا جس پہ میں بھروسہ کر سکتی تھی؟ میں جانتی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے، مگر مجھے اتنا بھی معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ سے اپنی ماں کے خلاف ہی رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ زیادتی کرتی آئی تھی، مگر وہ شاید صحیح وقت کے انتظار میں تھا، اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ صحیح وقت آ گیا تھا اور مجھے عدیل کو کسی طرح سب کچھ بتا دینا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور عدیل سے رابطہ کرنے لگی۔ بہت کوششوں کے بعد میرا اس سے رابطہ ہوا اور میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اسے سب کچھ بتاتے ہوئے رو کیوں پڑی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس کی ماں کا کیا ارادہ تھا۔ وہ مجھے میرے اپنے باپ کے گھر سے نکال کے بے سہاروں کی طرح پھینک کے جانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، مگر اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ میرے پاس تو کوئی ڈاکیومنٹس تھے ہی نہیں جن کی وجہ سے میں امریکہ جا سکتی۔ تبھی عدیل نے ارجنٹ ٹکٹ کروائی اور وہ 2 دن کے اندر پاکستان آ گیا، مگر اس کے آنے کا صرف مجھے معلوم تھا۔ اور تب ہم دونوں نے مل کے ایک پلان بنایا۔ میں اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کے گھر سے نکل آئی، کیونکہ پھپھو نے مجھے ان دنوں کسی بھی بات سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے اور عدیل نے اسی دن نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد عدیل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اسی گھر میں واپس لے آیا جہاں سے پھپھو مجھے نکال دینا چاہتی تھی۔ عدیل کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھ کے میں نے پھپھو کی آنکھوں میں جو غصہ دیکھا تھا، اسے دیکھ کے جیسے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، کیونکہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتی آئی تھی ان سب کے مقابلے میں ان کے لیے یہ ایک جھٹکا ہی بہت تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا مجھے اپنی بیوی بنا چکا تھا اور ان کے سارے پلان پہ پانی پھر گیا۔ اس وقت عدیل کی اتنی اچھی نوکری تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اور اس دن پھپھو اور انکل کے گھر سے جانے کے بجائے عدیل نے میرے ڈاکیومنٹس بنوانا شروع کر دیے۔ جب تک میرے ڈاکیومنٹس کا کام مکمل نہیں ہوا عدیل ہر لمحہ میرے ساتھ رہا، کیونکہ بھروسہ تو اس کو پہلے بھی اپنی ماں پہ نہیں تھا۔ جو کچھ پھپھو نے میرے ساتھ کر لیا تھا اس کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے پھپھو کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی میرے ڈاکیومنٹس مکمل ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا، اور جانے سے پہلے اس نے نہ صرف ابا کا گھر میرے نام کروایا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر ان کو اس گھر میں رہنا تھا تو رہتے، مگر میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کرتے۔ جو میرا حق تھا وہ عزت سے میرے حوالے کرتے، ورنہ وہ ان کو عدالت کے جانے تک تیار تھا۔ اس دن پھپھو نے اپنا بیٹا کھو دیا اور مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میری نیت ہمیشہ سے صاف رہی تھی۔ پھپھو جو کبھی مجھ سے سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی، ایک جھٹکے میں ان کا بیٹا بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ شاید یہی مکافات عمل تھا۔